جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور سیاست۔ ناظرین، پچھلے پروگرامز میں ہم نے اسلام اور سیاست کے بارے میں بہت سے موضوعات کو ڈسکس کیا ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ابھی کے اکارڈنگ جو ہماری چل رہا ہے سارا سسٹم، اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیاست پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک بار پھر سے ڈاکٹر راؤ صاحب کو۔ ان سے بات کریں گے سیاست کے بارے میں اور ان کے ویوز سیاست پہ جانیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آج کا ہمارا موضوع سیاست ہے، تو سیاست پہ بات کریں گے ہم، اور میں آپ سے جو ہے وہ کچھ سوالات میرے پاس ہیں تاکہ جس سے میری اور عوام کی کنفیوژن دور ہو سکے۔ تو سر، سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سیاست بیسیکلی ہے کیا؟ مطلب سیاست کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے ملک میں تو سیاست یہی ہے نا کہ سب سے پہلے ایک پارٹی بنائی جاتی ہے، اس میں کچھ لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کمپینز کی جاتی ہیں، ووٹس لینے کے لیے ووٹرز کے گھروں تک ایون جاتے ہیں جو سیاسی پارٹیز ہیں۔ بعد میں جب وہ ایک دفعہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو عوام کی خبر بھی نہیں لیتے۔ ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں سیاست کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہے ڈیفینیشن کہ سیاست ہے کیا۔ جی، تو سیاست ہے اقتدار حاصل کرنے کا اور چلانے کا اور اسے دوام دینے کا ایک راستہ، طریقہ، راستہ۔ اوکے، تو اس کو ہم کہیں گے سیاست۔ ٹھیک اب ہے، یہ راستہ اور طریقہ پہلے زمانوں میں تو تھا ہی صرف عسکری، بالکل، پتھر کے زمانے سے لے کر پھر لکڑی لاٹھی کے زمانے کی، پھر شمشیر بنا لی فولاد سے، لوہے سے، اور اس کے بعد پھر بندوق اور گولی آ گئی، پھر میزائل آ گئے، ایٹم بم آ گئے، اور اب ڈرون آ گئے۔ تو پہلے تو ایک ہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب شہنشاہتوں کا دور شہنشاہوں کا دور آیا، شہنشاہتوں کا دور زوال پذیر ہوا ہے تو جمہوری دور آ گیا، یعنی جمہوریت آ گئی، عوام کی حکومت۔ پہلے ہوتی تھی صرف شہنشاہوں کی حکومت، اور وہ شہنشاہ جنگیں کرتے تھے آپس میں، ملکوں کو قبضے میں لیتے تھے، اپنی سلطنت پھیلاتے تھے۔ تو وہ انڈائریکٹلی ساری ہی عسکری سیاست تھی، اور یہ نسل در نسل چلتی تھی۔ اور یہ چلتی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب سے جمہوریت یعنی عوام کی حکومت آئی ہے تو اس کو ہم جمہوریت کہیں، جمہوری سیاست کہیں گے۔ ٹھیک، اور اگر یہ اسلامی انداز میں کی جائے تو اسلامی سیاست ہو جائے گی، ٹھیک، اور ادروائز سمپلی جمہوری سیاست کہلائے گی۔ تو یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ باقی ہمارے ہاں جو سیاست چل رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ بالکل، تو اس کو ہم نہ تو اسلامی کہہ سکتے، نہ جمہوری کہہ سکتے، نہ عسکری کہہ سکتے۔ یہ تو باطل نظام چل رہا ہے ایک۔ اس کے لیے پھر ہمیں کسی اور قسم کی ڈیفینیشن رائج کرنی پڑے گی اس سیاست کے لیے؟ ابلیسی سیاست کہہ لیں۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیاست چل رہی ہے یہ ابلیسی سیاست ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ ابلیسی سیاست کی بات کی آپ نے کہ جو ابھی چل رہی ہے یہ ابلیسی سیاست ہے، تو آپ نے یہ کس حوالے سے کہا ہے کہ یہ ابلیسی سیاست ہے؟ اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہ انسانیت سوز نظام چل رہا ہے، ظلم کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ابلیس بڑا خوش ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، مسلمانوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر وہ ادھر سے دوسری طرف خوف زدہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے دور حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف۔ اب اس وقت قوم اتنی مظلوم ہو گئی ہے کہ وہ کسی انقلاب کے لیے اٹھ سکتی ہے۔ تو دور حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ کہیں اسلامی سیاست نہ آ جائے، اسلامی دور نہ آ جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کا نظام نہ آ جائے، وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ تو اس وقت جب کہ ہمارا ظالمانہ نظام چل رہا ہے تو اس سیاست کو ہم یہی کہیں گے جس پہ ابلیس خوش ہے، تو پھر ابلیسی سیاست۔ آپ نے ابھی کہا کہ عوام جو ہے وہ اس وقت اتنی مظلوم ہو چکی ہے کہ وہ مطلب اس کو ایک تھوڑی سی جو ہے وہ چاہیے ایک متحرک کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ جی، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو چھوٹی سی چنگاری یا کہیں سے کوئی اور سہارا نظر آتا ہے تو وہ انقلاب برپا کر دے گی، کرے گی۔ تو سر اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ وہ چنگاری ہمیں کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں، چنگاری ہمیں خود بننا پڑے گا۔ ہم
کوئی بھی شخص کوئی بھی انقلاب لانا چاہتا ہے تو وہ کسی کے کاندھے پہ رکھ کے نہیں لا سکتا. انقلاب لانے کے لیے خود کو چنگاری بنانا پڑتا ہے، شمع بنانا پڑتا ہے، شعلہ بنانا پڑتا ہے اور قوم کو جگانا پڑتا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، انہوں نے وہ چنگاری اور وہ شعلہ روشن کیا کہ قوم کو ایسا جگایا کہ قوم نکل کے باہر آئی اور اس قوت کا مقابلہ کیا. ہندو بھی مقابل تھا کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے جی، اور یورپ بھی نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسلامی سلطنت بنے. لیکن جب قوم جاگ گئی اور ایک نعرہ بلند ہو گیا اور کہ ایک ملک بنے گا اور اس کا نام پاکستان ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بالکل محمد رسول اللہ. تو جب قوم اس نعرے پہ آ گئی اور جاگ گئی تو پاکستان بن گیا. تو اسی طرح سے اب جب کہ قوم مظلوم، محروم، محکوم ہو چکی ہے تو قوم تیار ہے کہ کوئی چنگاری ہو، کوئی شعلہ ہو جو باطل کے خرمن کو جلا دے اور ان غریبوں کی سنی جائے اور عدل و امن کا نظام آئے، تعلیم و ہنر کا نظام آئے، خوشحالی اور ترقی، انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کا نظام آئے، انسانوں کو انسانی حقوق ملیں، تحفظ ملے. اب تو روز آپ کوئی نہ کوئی حادثہ سنتی ہوں گی کہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو اغوا کر لیا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا، کسی کے ساتھ. اور اجتماعی طور پہ پوری ہماری جو نسوانی صنف ہے، صنف نسواں یعنی عورتوں کے ساتھ، وہ پورا ایک ظلم اتنا بڑا ہے کہ بھائی ان کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. تو یہ مظلوم ہے اس وقت ہمارے ہاں عورت کی ایک پورا سیگمنٹ. تو اس طرح سے ہمارے ہاں ظلم کی حد ہے. تو ان حالات میں ہر شخص اس انقلاب کے لیے تیار ہے کہ ہاں تعلیم بھی ہو، ہنر بھی ہو، روزگار بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، صنعت بھی ہو، ٹیکنالوجی بھی ہو، علاج بھی فری ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ، اور خوشحالی آئے اور ہمارے خزانے ہمارے کام آئیں. سب تیار ہیں، لیکن وہ چنگاری چاہیے. تو چنگاری ہمیں خود بننا پڑے گا، کہیں سے یہ مانگے نہیں ملتی، نہ یہ بازار میں بکتی ہے. صحیح. سر بات اپنے اگر ملک کی جائے تو آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی کے حوالے سے لوگ سیاست یا حکومت میں آتے ہیں، واقعی وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے یا کچھ اور؟ اچھا دیکھیے، جو ووٹنگ سسٹم ہے ہمارا، بالکل ہے تو ڈیموکریسی. اچھا. اب اس میں جن لوگوں نے ورک کیا ہوتا ہے ان کے ووٹر ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کو جتواتے ہیں. صحیح. کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھاندلی ہو جاتی ہے. اچھا. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے اسلحے کے زور پہ یا پیسہ بانٹ کے یا جس طرح بھی کرتے ہیں، پیسہ بانٹ کے تو ووٹ خریدنا، خیر وہ تو دھاندلی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تو بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے چیز. تو یہ دھاندلی تو کہیں کہیں ہوتی ہے، لیکن ہے جمہوریت، اسلامی جمہوریت نہ صحیح مگر ہے جمہوریت. سر آپ نے کہا کہ پیسہ دے کر ووٹ خریدنا دھاندلی میں نہیں آتا. خفیہ ہے نا، اگر خفیہ ہے تو نہیں آتا. اگر سرعام کر دیا، اوپن کر دیا، وہ جرم جو معاشرے میں اوپن ہو جائے وہ جرم قابل سزا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی جرم ایسا خفیہ ہے کہ معاشرے پہ اس کے اثرات نہیں ہیں، سر ہے تو وہ پھر بھی جرم ہی نا. اچھا، آپ کے خیال میں پیسے دے کر ووٹ خریدنا ٹھیک ہے؟ اگر اللہ اور بندے تک محدود ہے، لوگوں کو نہیں پتا، منظر عام پہ چیز نہیں آتی، تو وہ ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ سر عام بانٹ رہا ہے اور منظر عام پہ آ گئی یہ چیز، تو پھر وہ غلط ہے. آج کل کے دور میں تو ویسے ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ سر عام سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا وہ پھیلاتے ہیں، اتنا وائرل کرتے ہیں. کسی کو 10 روپے بھی ایون فقیر کو دے رہا ہے تو اس کی پکچر بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنے مقاصد ہوتے ہیں نا. اگر کسی کا مقصد ہے اپنی فیم، اچھا، تو وہ یوں کرے گا. اور اگر کسی کا مقصد ہے کہ مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی یہ خیرات کریں گے، تو یہ اسی کا اچھا پہلو نکلا ہے. لیکن زیادہ تر یہ شو آف ہوتا ہے. اگر شو آف ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے گا، اللہ کے لیے نہیں کیا تو نہیں ملے گا. لیکن اگر کسی کی نیت ہو کہ میں نے دائیں ہاتھ میں دیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اللہ کے لیے دیا، تو وہ فقط اللہ کے لیے ہوگا. صحیح. آپ نے اپنی کتاب اسلام اور سیاست میں لکھا ہے کہ ایوان اقتدار میں انہیں لوگوں کو آنا چاہیے جو اس کو جو ہے وہ دور عثمانی اور فاروقی اور حیدری کی طرح چلا سکیں. تو آپ کے خیال میں اب تک جتنے بھی لوگ اقتدار میں آئے ہیں ملک پاکستان میں جب سے یہ بنا ہے اب تک، وہ سارے لوگ مطلب اس سیاست کو اسی طرح چلا رہے ہیں جیسا آپ نے مینشن کیا ہے اپنی کتاب میں، یا جیسا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے دور عثمانی اور صدیقی اور حیدری کی طرح؟ ایسے تو کسی نے بھی نہیں چلایا، اسی لیے ہم بہت پیچھے چلے گئے. قائد اعظم
اور لیاقت علی خان کے زمانے میں اور ایوب خان کے زمانے میں، بلکہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے زمانے میں 1 روپیہ 1 ڈالر کے برابر تھا۔ ارے واہ۔ اس کے بعد کچھ وہ سیاسی بحران آیا، وزیر اعظم اتنے بدلے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ نہرو نے اتنی تہمت دھوتیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان نے وزیر اعظم بدلے۔ تو اس دوران ڈالر ہو گیا 3 روپے کا، یعنی پاکستان کا روپیہ گر گیا، ایوب کے ڈی دور ویلیو ہوا۔ ایوب سے پہلے، اچھا ایوب سے ایوب کو جب حکومت ملی ہے تو وہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ایوب نے ماشاء اللہ لگایا، ایوب نے نہیں لگایا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ اس سے پہلے ایک جو نقلی جرنیل بنے اسکندر مرزا، اس نے ماشاء اللہ لگا دیا، اس سے پھر چھینا ہے ایوب خان نے ماشاء اللہ۔ تو ایوب خان نے جب ماشاء اللہ لیا ہے اور ان کا دور حکومت ڈالر 3 روپے کا تھا، 3 کا ہی رہا، ہمارے روپے کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی، صحیح، اور بلکہ ہم نے اتنی ترقی کی انڈسٹری میں، ٹیکنالوجی میں، کہ ہم نے تو جاپان کو قرضہ دیا، ہم نے تو یہ گوادر کا ساحل جو ہے خریدا ہے، ہم نے یہ پورٹ جو آج دنیا کی بہترین بندرگاہ ہے۔ تو اس دور میں روپے کی ویلیو نہیں گری۔ صحیح۔ آخر میں سن 65 کی جنگ کے بعد تو ہر قوم کچھ نہ کچھ وہ ہوتی ہے، بالکل بالکل نقصان ہوتا ہے، اور اس کے بھی اتنے اثرات نہیں جتنے کے بعد میں آ کے سیاسی بحران سے ہوئے، ان کے خلاف جو تحریک چلی، تو اس سے ڈالر جب ان کی حکومت گئی ہے تو وہ 4-5 روپے تک پہنچا تھا بس۔ صحیح سر، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آگے جا کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دور میں ڈالر نہیں بڑھا یا پاکستانی روپے کی ویلیو نہیں گری۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آیا وہ خیانت کار آیا۔ اچھا سر، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ جنرل ایوب کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں، اسلامی نظام تو انہوں نے بھی رائج نہیں کیا، تعلیم کو 100% انہوں نے بھی نہیں کیا، میں آئیڈیل نہیں کہتا، ماڈل نہیں کہتا ہوں، لیکن ایڈمائر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دور میں پاکستان ایک طاقتور مضبوط ملک بنا، معاشی طور پہ بھی، انڈسٹری کے اعتبار سے بھی، عدل و امن کے اعتبار سے بھی حالات بہت بہتر تھے۔ صحیح، آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے، جیسے چائنا نے کیے، کوریا نے کیے، ملائیشیا نے کیے، وہ جو چینجز وہ لائے ہیں، جو تبدیلیاں، حالانکہ وہ بعد میں آزاد ہوئے اور انہوں نے ترقیاتی منصوبے پاکستان سے لیے، صحیح، لیکن پھر بھی جتنے ادوار گزرے ہیں ان سب سے بہتر دور پاکستان میں ایوب خان کا دور ہے۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے سیاست پہ، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔